السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ ہم نے رسالت سیریز میں پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں، آپ کی مختصر سیرت ہم نے دیکھی کہ آپ کیسا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے تھے، آپ کا جو یقین اللہ تعالیٰ پر تھا کیسا تھا، اور آپ کیسا جب اللہ کا حکم ہوتا تو فوراً اپنے آپ کو حوالے کرتے اور کوئی منمانی نہیں کرتے اور اللہ کے حکم پر فوری حاضر ہو جاتے۔ تو ہم نے مختصر یہ دیکھا آپ کی فرمانبرداری، آپ کا اللہ پر بھروسہ اور آپ کا اللہ پر یقین، آپ کا تقوی اور آپ کی جو سخاوت ہے، یہ ہم نے مختصر دیکھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، آج ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والدین ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے چہیتے بیٹے تھے۔ آپ بڑی محبت کرتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ بڑے چہیتے تھے اور آپ بہت فرمانبردار بھی تھے، بڑے اخلاق والے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام مشہور ہوئے تھے مصر میں اپنی خوبصورتی کے لیے، آپ بھی عرب میں اتنا مشہور تھے آپ کی خوبصورتی کے لیے، بڑے مشہور تھے، بڑا نورانی آپ کا چہرہ تھا، کیونکہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے منتقل ہونا ہے، اسی لیے آپ جو ہے نا بڑے مشہور تھے، بڑے چہیتے تھے سب کے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے بڑے فرمانبردار بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے نا شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے۔ اب جب جنگل تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ کچھ یہودی جو ملک شام سے آئے تھے، آپ کو شہید کرنے کے غلط ارادے سے آئے تھے، کیونکہ یہودیوں کو ہی پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا وقت قریب ہے۔ یہودیوں کو ہی پتہ تھا اور یہودیوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ کی پلاننگ تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا شہید کر دے، تو یہ غلط ناپاک ارادے سے آئے تھے۔ اب یہ جو ناپاک ارادہ ہوتا ہے، جو غلط ارادہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ فیل ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسا حفاظت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب اسی دوران جب یہ یہودی آئے تھے ملک شام سے بڑا لشکر لے کر، اسی دوران اس جنگل میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے سارا منظر دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی شام سے تو آئے ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، مگر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں کہ کچھ گھوڑ سوار وہاں پر ہیں۔ وہ گھوڑ سوار انسان نہیں لگ رہے ہیں، اور وہ گھوڑ سوار ایسے ہیں، انہوں نے وہ تمام یہودیوں کا مقابلہ کیا اور اس میں سے کئی یہودی وہاں پر جو ہے نا ختم ہو گئے، کہیں بھاگ گئے، مطلب کہیں جو ہے نا بھاگ گئے، کہیں وہاں پر ختم ہو گئے۔ یہ عجیب منظر آپ نے دیکھا۔ اب تو یہ بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب ہم ایمان لا لیتے ہیں، ایمان والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ لیتے، ایمان والوں کے محافظ اللہ تعالیٰ ہو جاتے۔ کہیں بھی وہ بندہ اگر ایمان لا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا پروٹیکشن کے لیے اپنی فوج بھیج دیتے۔ اب یہ واقعہ جب آپ نے دیکھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے، تو آپ جا کر اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑی خوبصورت ہے، ان کی جو ہے نا غیبی مدد ہوتی ہے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان کے گھر پہنچائیں، ان کے لیے جو ہے نا اپنی بیٹی کا نکاح دیں۔
تو گھر والوں نے ٹھیک ہے کہا، پھر آپ جو ہے نا یہ جو پروپوزل ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. یہ فرمایا کہ میری بیٹی ہے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے نا دینا چاہ رہا ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے کی جو ہے نا رشتے کے لیے بڑے جو ہے نا کوشش میں لگے ہوئے تھے، پاک رشتہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی پاک رشتہ آ جائے. کئی رشتے تھے ریجیکٹ کر رہے تھے، مگر یہ رشتہ آپ نے جو ہے نا قبول فرمایا، کیونکہ اب یہ رشتہ سے کیا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا اب نکاح ہو گیا. اب نکاح ہو گیا. جب آپ کا نکاح ہوا، آپ کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 24 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نکاح کے بعد ابھی تشریف نہیں فرمائے. 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں موجود ہے، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو نا وصال فرما گیا. اور وصال کیسا ہوا، آپ کا انتقال کس طرح ہوا؟ آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے. جب تجارت کے لیے ملک شام گئے، واپسی میں یہ ہوا کہ آپ کی جو ہے نا مدینہ منورہ میں جو نا آپ رکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دادیال ہے وہ مکہ مکرمہ کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نانیال ہے مدینہ منورہ کا. تو جب تجارت کر کے واپس آپ آ رہے تھے تو آپ مدینہ منورہ میں رکے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور آپ رکنے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. 1 مہینہ وہاں پر تھے، طبیعت خراب ہو گئی. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے کو حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ دیکھو اپنے بھائی کی جو نا خدمت کرو جا کر، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے ان کو ساتھ میں لے کے آنا، ٹھیک ہونے کے بعد لے کے آنا. لیکن حضرت حارث رضی اللہ عنہ جب تک وہاں پر پہنچتے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو جاتا. تو آپ کی جو وصال کی عمر ہے 25 سال 25 ایئرس میں آپ کا جو ہے نا وصال ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں ابھی ہے، ابھی تشریف آوری آپ کی نہیں ہوئی. اب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، چلو ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. اب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر ہے، معصوم ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ چلو زیارت کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ایمن، یہ آپ تینوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یہ پہلا سفر تھا. اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ آپ بھی ساتھ میں تھے. آپ جو ہے نا حبشہ سے تھے. آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی نے ایسا مخاطب کیا، اے کالی ماں کے بیٹے، مطلب اس طرح مخاطب ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. آگے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ اسلام میں کالے گورے کا امتیاز نہیں ہے، مطلب اسلام میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اسلام میں جو امتیاز ہے وہ تقوی پر ہے، مطلب جو تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے پاس مکرم ہوگا. کالے کا گورے کا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے پاس جو امتیاز ہے وہ تقوی پر ہے. تقوی بنیاد ہے، جس کے پاس تقوی ہوگا وہ اللہ کے پاس جو ہے نا مکرم ہے. میں گوری ماں کا بیٹا ہوں اور کالی ماں نے مجھے پرورش کی ہے، میں دونوں کا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر جو ہے نا پہنچے. جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں یہ ارادے سے، تو وہاں پر ٹھہرتے ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا آپ کا بڑا دل بھر گیا تھا، کیونکہ بہت زمانے کے بعد، بہت ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ مزار مبارک پر آئی تھی. اور آپ مزار کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، مزار کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پر آپ 1 مہینہ تشریف فرما تھے. پھر وہاں سے پھر مکے کے لیے جو ہے نا سفر کے لیے نکلے. مگر مکے کے لیے جب سفر کے لیے نکلے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ، یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت راستے میں خراب ہو جاتی ہے، اور جہاں پر طبیعت خراب ہوتی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کہتی ہے وہیں پر لیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شاید میرا آخری وقت قریب آ گیا. اب وہاں پر وہیں پر لیٹ جاتے ہیں آپ، اور لیٹ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرماتے ہیں
اب آپ نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریخی خطبہ کہا، ایسا خطبہ وہ ایمان افروز خطبہ کہا جس میں ایمان کی جھلکیاں نظر آتی ہے، اور آپ کا یہ خطبہ یہ بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ ایمان والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدہ ہے وہ ایمان والے۔ وہ کیا خطبہ تھا؟ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا نبی تجھے بنائے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمام عالمین کا جو نا نبی بنائے گا۔ ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، میں بھی مر جاؤں گی مگر میرا ذکر نہیں مرے گا، میرا ذکر قیامت تک رہے گا، میرا ذکر مشرق میں بھی ہوگا، میرا ذکر مغرب میں بھی ہوگا، کیونکہ میں نے آپ جیسا بیٹا جنم دیا۔ یہ بات آپ کہتے ہیں آپ کا جو ہے نا انتقال ہو جاتا۔ تو یہ بات کیا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمام عالمین کا نبی بنائے گا، تم نبی بنو گے تمام عالمین کے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہے، ہر نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ گواہی دے رہی کہ مجھے یقین ہے، الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ کیا یقین ہے؟ کہ میں تمام عالمین کا اللہ تمہیں نبی بنائے گا، تم نبی بنو گے مجھے یقین ہے۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانی ہے۔ مطلب یہ ایمان کا عمل ہے کہ ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانی ہے اور ہر عروج کو زوال ہے، میں بھی مر جاؤں گی مگر میرا ذکر باقی رہے گا۔ اب دیکھیں آج فی زمانہ ہم یہ 1400 سال کے بعد بھی ہے مگر ہم ذکر کر رہے ہیں بی بی آمنہ، کیونکہ اللہ کا جو ذکر کرنے والے ہوتے، جو ایمان والے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنے والوں کو ہی پیدا کرتے۔ تو بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آج بھی اور قیامت تک رہے گا۔ اور آپ فرما رہے ہیں میرا ذکر مشرق میں بھی ہوگا، میرا ذکر مغرب میں بھی ہوگا۔ کیوں ہوگا ذکر میرا؟ کیونکہ میں نے آپ جیسا بیٹا جنم دیا۔ تو یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لا رہے ہیں کہ آپ نبی ہوں گے۔ تو یہ آپ کے جو نا ایمان کی دلیل تھی، اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال اور آپ کے ساتھ صرف حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ، تو 6 سال کی عمر میں 2 مہینے شکم مبارک میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو نا انتقال ہو گیا۔ پھر 6 سال کی عمر ہے حضرت جو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وصال ہوا۔ تو بڑی مصیبتیں، بڑی تکلیفیں اور تدفین کرنا ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، اکیلے آپ اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ جو ہے نا تدفین کی جو ہے نا پروسیس جو ہوتا ہے وہاں پر جو ہے نا تشریف، وہاں پر جو ہے نا وہ پروسیس کرے۔ مطلب امیجن کرے، تصور کرے کہ ایک ایمن رضی اللہ عنہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ نے مل کر تدفین کی، تو مطلب کتنی مصیبتیں تھی ہوں گی۔ ایک تو سفر کر کے آئے، ایک تو جو ہے نا والد بچپنے میں ہی جو ہے نا انتقال کر گئے، ایک والدہ ہے اور 6 سال کی عمر میں سامنے انتقال کر گئے، وہ کتنی تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کوئی مصیبت آئے تو میری مصیبتوں کو یاد کرنا، کیونکہ تم جب میری مصیبتوں کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی مصیبتیں کب دکھے گی، تمہیں اپنی مصیبتیں کب دکھے گی، کیونکہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث ہے، سرکار فرما رہے ہیں میری مصیبتوں کو یاد کرو، مجھے مصیبتوں کو دیکھو، کیونکہ تم جو مصیبتوں کی بات کرتے ہو تمہاری مصیبتیں میری مصیبتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارے گھر والے کچھ مصیبت میں ہیں تو میرے گھر والوں کی مصیبتیں یاد کرو، تو جب تمہیں تمہارے گھر والوں کی مصیبتیں کم دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصیبتوں میں، مطلب یہ سرکار فرما رہے مجھے جو مصیبتیں آئی تمہیں نہیں آئی۔ کیا مصیبتیں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں ابھی شکم میں آپ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے۔ 8 سال کی عمر مبارک ہوئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو پھر امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا فرمائے تو یہ بھی جو ہے نا بتایا گیا کہ آپ کی جو ہے نا شہادت ہونے والی ہے، ایک کی جو ہے نا شہادت ہوگی اور ایک کو جو ہے نا زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ پھر بڑے واقعات ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا۔ تو مصیبتیں سرکار فرما رہی تمہیں جو مصیبتیں آئیں جب آ جائے تو میری مصیبتوں کو دیکھ لینا،
میری تکلیفوں کو دیکھ لینا, تمہاری مصیبتیں کم دکھیں گی. اگر تمہارے گھر والوں کی مصیبتیں تمہیں دکھے تو میرے گھر والوں کی مصیبتیں دیکھو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کیا ہے, ہم اپنے پاس کچھ مصیبتیں دیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, حالانکہ وہ مصیبتیں نہیں ہوتی, ہم مصیبت بنا لیتے ہو, اور ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبتیں آتی ہے اور وہ چلی بھی جاتی ہے. ہم اس کو لے کے زندگی پر پریشان رہتے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے والدین جو ہے نا انتقال کر گئے, تو کیسی مصیبتیں تھیں ہوں گی, کیسا تدفین کیا ہوگا, اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے. آپ کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تقریر فرماتے ہیں, ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے اور فرماتی ہے, محبت میں کہتی ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, آپ جیسا کوئی نہیں اور آپ کی ماں جیسا کوئی نہیں. اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے روتے ہیں, رو کر کہتے ہیں اے بوڑھی عورت, آپ پر جو بھی کہتے ہیں کہ میری ماں سے بھی بہتر ایک ماں ہے اور مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے. میری ماں سے بھی بہتر ایک ماں آنے والی ہے جن کا نام سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا, اور آپ کے ایک بیٹے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے. اور میں عیسیٰ, اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو میں عیسیٰ یہ سمجھوں گا کہ میں عیسیٰ اسے اپنے مقدر کی معراج سمجھوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بڑے پہلے زمانے کے, کیا کر رہے ہیں, میری ماں سے بھی بہتر ماں ہے, مطلب ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری ماں بھی کچھ بھی نہیں ہے, آنے والی ایک ماں ہے, آنے والے ایک پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ سے بھی بہتر ہے, اور میری ماں سے بھی بہتر ایک ماں آنے والی ہے. تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام رش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ مجھے موقع مل جائے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا اگر موقع مل جائے تو میں اسے اپنی جو ہے نا مقدر کی معراج سمجھوں گا. اتنا آپ کا جو ہے نا ادب, اتنا جو ہے نا محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اتنا مقام تھا حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کہ آپ جیسی کوئی ماں نہیں, آپ جیسی ماں پیدا ہی نہیں ہوئی. تو یہ مقام تھا, اور آپ کا ذکر قیامت تک اللہ تعالیٰ رکھے. آپ کا ذکر, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے منتقل ہوئے. آپ آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک جو پشت منتقل ہوتے آئی ہے, کسی ناپاکی نے نہیں چھوا, اور پشت ایسی تھی وہ کفر سے بھی پاک تھی, وہ شرک سے بھی پاک تھی. تمام کے تمام ایمان والے, اور ایسے ایمان والے تو ایمان والے ہی تھے, کفر اور شرک سے پاک بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ یہ نسب, ایسا نسب تھا کہ بڑے کمالات کو جو ہے نا نوازا تھا, بڑے ادب سے, بڑے اخلاق سے ان کو نوازا تھا. تو یہ پاک پشت ہے, یہ پاک نسب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ایمان والے ہیں. اور آج کیا ہے, فی زمانہ لوگ جو چاہیں کہتے, اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی, دوسروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے مقدس ذات, کائنات کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے والدین کے بارے میں جو نا جو چاہے بک دیتے. اپنے ایمان کی ہمیں فکر نہیں ہے, مگر وہ جو کیا ہے جس کے اندر جو نا گندگی ہے, غلاظت ہے, وہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہا, اپنے قلب پہ نظر نہیں کر رہا, اور کیا کر رہا, جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کر رہا. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ جو نا دنیا میں بھی اس کو عذاب دیں گے, آخرت میں بھی عذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ ایمان والے. عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں, ایسی کوئی ماں نہیں ہے, میری ماں سے بھی بہتر ماں ہے, اور مجھ سے بھی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے اگر موقع مل جائے تو میں جو نا یہ تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو اپنے مقدر کی معراج سمجھوں. مطلب اب ہمیں کتنا رشک ہونا چاہیے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بن مانگے آگے. ہمیں کیا کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے جو مصیبتیں ملی تم دیکھو گے تو اپنی مصیبتیں کم پاؤ گے. تو وہ مصیبتوں کو ہم دیکھیں, کتنی تکلیف لے کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے. والد انتقال کر کے راضی ہے, والدہ چلے گئے راضی ہے, دادا چلے گئے, کتنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری, کیسا اللہ پر یقین, کیسا اللہ پر بھروسہ, اور کیسا صبر اللہ کا, کیسا شکر اللہ تعالیٰ کا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو نا قول سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر موقع مل جائے تسمے باندھنے کا تو میں اپنی معراج سمجھوں گا. تو ہمیں تو جو ہے نا موقع نہیں ملا, مگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پہنچائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی فہم پہنچائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان
دے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قرآن کی فہم جو صحابہ کو دیے، اولیاء اللہ کو دیے، یہ فہم ہمیں حاصل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر اور باطن کی تعلیمات دیے، یہ تعلیمات حاصل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نشانیاں بتا کے گئے، وہ نشانیوں کو سمجھنا. جو علم دین دیے وہ علم دین سمجھنا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہی اللہ کی فرمانبرداری ہوتی ہے. تو ہمیں یہ فرمانبرداری کرنا ہے. اب فی زمانہ پچھلی امت کے انبیاء علیہ السلام، پچھلی امت کے لوگ رشک کرتے تھے کہ ہمیں موقع مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، ہمیں موقع مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. ہم تو اللہ تعالیٰ کے جو نا بن مانگے ہمیں جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا جو نا شرف حاصل ہو گیا. تو ہمیں اس کا جو نا شکر، یہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے، شکر کرنا بھی ہے اور شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسا ادا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جو علم دین لے کر ہے، وہ خود سیکھنا ہے، اپنے اندر نافذ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے اندر نافذ کرنا ہے، اور یہ جو جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچانا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فرمانبرداری ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج سے واپس آ رہے تھے. جب آپ حج سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کی جو اونٹنی تھی، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا خبر مبارک پر، مزار مبارک پر جو ہے نا وہاں اس ڈائریکشن میں چل رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈائریکشن پر جو ہے نا چلے گئے اونٹنی کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے نا اپنے والدہ کی جو ہے نا زیارت کی. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کافروں کی مزاروں پر نہ جایا کرو. مطلب کافروں کی مزاروں پر نہیں جانا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کے پاس جانا ہے. اب یہاں پر یہ بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی والدہ محترمہ کی جو ہے نا خبر مبارک پر گئے، یہ ایمان والوں کی خبر ہے، مطلب اس لیے گئے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں قرآن کی دلیل ہے، قرآن کا حکم ہے کہ کافروں کی جو نا مزاروں پر نہ جایا کرو. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں تھے، بڑے جو نا اللہ معاف کرے ایسے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جیسا یہ کوئی معمولی شخصیتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، ایسے کوئی ماں باپ نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں ایسی ماں تو کوئی ماں نہیں ہے، میری ماں سے بھی بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ کا مقام تو بڑا ہے، مجھے اگر یہ غلامی کا موقع مل جائے تو جو ہے نا میں اپنی معراج سمجھوں گا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ہمیں ایمان کی تعلیمات مل رہی، ہمیں جو ہے نا دین کی فہم مل رہی ہے، ہمیں جو ہے نا نشانیوں کی تعلیمات مل رہی. اور ہمارے بیچ کچھ لوگ ہیں جو چاہے زبان سے کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی جو ہے نا دل کی ناپاکی ہے. ہم کیونکہ اپنا ظاہر سنوارنے میں لگ گئے ہیں، اپنے باطن کو درست نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ نفاق جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے، یہ اندر کا کفر و شرک جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مزار مبارک پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہیں کرنا. اب لوگ یہ بات لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغفرت کی دعا نہیں کرنا، دیکھو مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ نے کہا. اب یہ پکڑ لیتے، حالانکہ قرآن میں یہ نہیں دکھتا ان کو کہ قرآن میں ہے کہ جو کافر ہو جائے ان کی مزاروں پہ نہیں جانا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی خبر پر جا رہے ہیں، والدہ کی محترمہ کی خبر پہ زیارت کر رہے ہیں. اب یہ حکم لے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نا مغفرت کی دعا نہیں کرنا. اب یہ پکڑ لیتے، جو نماز جنازہ ہوتی ہے، جو بالغ نہیں ہوتا ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے. جو بالغ نہیں ہوتا اس کے لیے دعائیں جو بالغ ہو جاتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت ہے. اب جو بالغ نہیں ہے اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ معصوم ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہوتی. اور انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہے، ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ آدم علیہ السلام کو مغفرت کر دے. ہم یہ دعا کرتے کیا؟ ہم یہ دعا نہیں کرتے. ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے، یا اللہ آدم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں جو ہے مغفرت فرما، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما. ایسی دعا ہوتی ہے. تو جو بخشوانے والے ہیں ان کی بخشش کی دعا نہیں ہوتی. اب یہاں پر امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ہے، امت کے بخشوانے والے ہیں. اب ان کی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ اس لیے ہوا کہ وہاں پر مغفرت کی دعا نہیں کرانا، کیونکہ یہ آلریڈی بخشے ہوئے ہیں، یہ خود بخشوانے والے ہیں، اور جو بخشوانے والے ہیں ان کی مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. تو یہ بات ہے، ہم ایک ظاہری پڑھ لیتے چیز، اس کا باطنی پہلو نہیں دیکھتے اور اپنا دین پیش کرتے کہ دیکھو یہ اپنی فہم پیش کرتے. دین اپنی فہم کا نام نہیں ہے. اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا جو ہم پڑھتے، انعام والوں بندوں کا راستہ چلا. یہ کیوں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تم اپنی فہم نہ رکھو،
تم جو انعام والے بندے ہیں، جو صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کر کے صحیح فہم حاصل کرو، صحیح عقیدہ اپنا درست کرو، صحیح اپنے جو ہے نا آداب درست کرو. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مزار مبارک پر جو ہے نا زیارت ہوئی. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ایمان والے نہیں تھے، تو یہ ان کی جہالت ہے اور جو ہے نا بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے منتقل ہوئے، تمام کے تمام آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک تمام کے تمام جو ہے نا کسی ناپاکی نے آپ کو نہیں چھوا. ایسی مقدس اور طیب جو ہے نا ذات سے منتقل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہیں. اپنی والدہ کو یاد کر کے بڑا روتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے کہتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ زندہ ہوتی. میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ زندہ ہوتی اور وہ کہتی اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا اور کہتا میری ماں میں حاضر ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میری ماں اگر ہوتی بحیات، آج اگر میں جماعت سے پڑھا رہا ہوتا نماز، اگر میری ماں پکارتی تو میں حاضر ہو جاتا. تو یہ ماں کی فرمانبرداری، یہ ماں کی جو سے محبت اور ماں کی غلامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے گئی ہے. تو بات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ ایمان والے تمام کے تمام جو نسب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو ہے نا پاک پشتوں سے منتقل ہوا اور کوئی ناپاکی نے ان کو نہیں چھیا. ایسی مقدس ذات آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام جو منتقل ہوئے ہیں، جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا ہے، پاک پشتوں سے منتقل ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، جب بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے صدقے میں ہماری بخشش فرما مولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے صدقے میں مولا آپ کی پہچان عطا کریے، مخلوق کی پہچان عطا کریے مولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے صدقے توفیل میں مولا ہماری بخشش فرما، تمام امت کی بخشش فرما. ہمارے ظاہر کو پاک کر دے، باطن کو پاک کر دے مولا. ہمیں جو نا مقصد حیات کو پانے والا بنا مولا. ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما مولا. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمارے بھائیوں کے بہنوں کے گناہوں کو بخش دے، بلکہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو بخش دے مولا. جس مقصد کے لیے آپ نے پیدا کیا اس مقصد پہ ہمیں کامیابی عطا فرما مولا. ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کریے مولا، آخرت میں بھی بھلائی عطا کریے مولا. واسطہ پیارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مولا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.